اسلامی احکامات اور عقائد کو سائنسی اصول و ضوابط کے مطابق کیا پرکھا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز حاضرین اور ناظرین، الحمدللہ ہمارے جو قابل اعتماد محترم علماء اب بھی اور اس سے پہلے بھی ان کا یہ کہنا تھا اور یہ کہنا ہے کہ دین اسلام کے احکامات کو سائنسی ضابطوں پہ نہ پرکھا جائے۔ ان کی بات ٹھیک تھی، ان کی بات اس لیے نہیں تھی کہ سائنس سمجھ میں نہیں آتی، ان کی بات اس لیے تھی کہ سائنس بہت پیچھے ہے، بہت چھوٹی ہے، دین اس سے کہیں آگے ہے، بہت بڑا ہے، اس لیے چھوٹے سے ذہن میں اتنی بڑی باتیں ابھی آئیں گی نہیں۔ لیکن اب جو سائنسی علم بڑھتا جا رہا ہے، سائنسی علم بلوغت تک پہنچ رہا ہے، تو دینی احکامات کی جو حقیقتیں ہیں، اس کی جو اصلیتیں ہیں، وہ کھل رہی ہیں۔ اب بلکہ اب تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ 80% دینی احکامات اور دینی عقائد کے بارے میں سائنس نہ صرف تائید کرتی ہے، بلکہ سائنسی لوگ پریشان ہیں کہ آج تک ہمارے سامنے عقائد کیوں نہیں آئے۔ میں آپ کے سامنے اس کے ایک دو مثالیں رکھتا ہوں۔ کافی عرصہ پہلے، اس وقت ڈی این اے ٹیسٹ نہیں تھا عام ہوا، امریکہ کے ایک ریاست کے اندر ایک اسپتال میں 2 بچے ایٹ اے ٹائم پیدا ہوئے۔ ایک بچہ تھا، ایک بچی تھی، ایک بیٹا تھا، ایک بیٹی تھی، ایک عورت کا تھا، دوسرا دوسری عورت کا تھا۔ تو انہوں نے اس کو وہاں حالات کے مطابق اس کو نرسری میں رکھ دیا۔ تو جب یہ کوئی 2-4 گھنٹے گزرے تو وہ عورتیں نارمل ہوئیں، تو انہوں نے اپنے اپنے بچے کو دیکھنا چاہا، تو دونوں عورتوں نے بچے کا دعویٰ کر دیا کہ بچہ میرا ہے۔ دوسری کہتی ہے میرا ہے، پہلی کہتی ہے میرا ہے۔ اب اچھا خاصا یہ ایک تنازع بن گیا، ان کے گھر والے انوالو ہو گئے، اور دونوں وہ تھے ایلیٹ فیملی کے، اچھی فیملی کے، مؤثر فیملی کے وہ لوگ تھے۔ کرتے کرتے ہی جھگڑا اسپتال انتظامیہ تک پہنچا، اور وہاں سے پھر یہ شہر کی بڑی انتظامیہ تک مسئلہ پہنچا، اور اچھا خاصا یہ تنازع بن گیا، اور کئی دن تک یہ مسئلہ بنا رہا۔ اتفاق سے اس اسپتال میں ایک مسلمان ڈاکٹر تھے مصر کے، تو وہ بھی انوالو تھے اس جھگڑے کے اندر، سارا حالات دیکھ رہے تھے۔ تو انہوں نے اپنے باس سے کہا کہ جی آپ مجھے اجازت دیں، اس مسئلے کا میں کوئی حل کر کے آتا ہوں، مجھے اب رخصت دیں 8-10 دنوں کی، میں اپنے ملک واپس جاؤں۔ تو وہ مصر واپس آ گئے، اور مصر واپس آ کر انہوں نے علماء سے رابطہ کیا، اور علماء سے کہا کہ قرآن کریم میں کہاں کہاں مرد اور عورت کے مسائل ذکر ہیں، وہ مجھے بتائیں۔ تو علماء نے بتایا کہ جی یہاں یہ ذکر ہے، یہاں یہ ذکر ہے، یہاں یہ ذکر ہے۔ تو کئی علماء سے رابطہ کیا، ایک عالم کے پاس گئے تو انہوں نے بہت ساری باتوں کے ساتھ انہیں یہ بھی بتایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ وصیت کرتا ہے کہ وراثت کے اندر بیٹی کے 2 حصے ہیں اور بیٹے کا 1 حصہ ہے، یعنی بیٹے کا ڈبل ہے اور بیٹی کا سنگل ہے۔ بیٹی کو 1 حصہ ملے گا، اب بیٹے کو 2 حصے ملیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے کہ باپ کی وراثت کے اندر اس طرح تقسیم ہونی چاہیے، اس کو ڈبل حصہ دینا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر تھے، تو اس وقت وہ چونکے، اور انہوں نے پوچھا جی مجھے دوبارہ بتائیں۔ انہوں نے پھر اس کو پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، وصیت کی ہے کہ بیٹی کا 1 حصہ ہے اور بیٹے کے 2 حصے ہیں۔ تو کہنے لگے جی بس میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ اپنے گھر گیا، جا کے تیاری کی، اور واپس امریکہ چلے گئے۔ وہاں جا کے میٹنگ بلائی ڈاکٹروں کی، تو ڈاکٹروں میں میٹنگ میں انہوں نے بات کی جی کہ مسئلہ امید ہے انشاءاللہ حل ہو گیا ہے، آپ یہ کریں کہ دونوں جو مائیں ہیں ان کے دودھ کا ٹیسٹ کریں کہ کس ماں کے دودھ میں منرلز اور جو دودھ کے اجزاء ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں۔ تو ان کا جب ٹیسٹ کیا گیا تو ایک عورت کے جتنے اجزاء ہوتے ہیں، منرلز ہوتی ہیں، وٹامنز ہوتے ہیں، وہ ڈبل تھے، اور ایک کے سنگل تھے۔ تو ڈاکٹر نے کہا جی کہ بس جس کے ڈبل ہیں وہ بچہ اس کا ہے، جس کے سنگل ہیں بچی اس کی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا جی اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو مرد آئے گا، جو نر آئے گا، اس کا میں ڈبل حصہ بھیجوں گا،
جو مادہ آئے گی اس کا میں ایک حصہ بھیجوں گا، چونکہ یہ قرآن میں ذکر آ گیا اس لیے بیٹا اس کا ہے اور بیٹی اس کی ہے۔ پھر یہ فیصلہ ہو گیا، انہوں نے کہا جی بیٹا اس کا ہے، اور پھر اتفاق سے تھوڑے عرصے کے بعد وہ دونوں مان گئے کہ ہاں جی بیٹا اسی کا ہے۔ تو اس لیے بالکل اسی طرح ہی جو ہمارے ہم احکامات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، دوسری چیزیں ہیں، ان کے جو سائنسی اثرات ہیں اگر آپ دیکھیں بالکل وہ آج سائنسی ضابطوں سے کہیں آگے ان کی حقیقت نظر آتی ہے۔ اس لیے اس بات پہ کوئی اب شبہ نہیں رہا کہ دین جو ہے وہ سائنسی ضابطوں کے مطابق نہیں ہے، وہ سائنسی ضابطوں سے بہت آگے ہے۔ سائنسی ضابطے ابھی بہت پیچھے ہیں، جو سائنس ترقی کرتی جائے گی انشاءاللہ ضابطے اس کے مطابق فٹ آتے جائیں گے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سائنس آگے ہے، سائنس ابھی بہت پیچھے ہے، لیکن جتنی آگے جائے گی اتنا انشاءاللہ یہ قرآن کریم اور دین کے احکامات اس سے جو ہے مطابقت کرتے جائیں گے۔ ایک اور اس بارے میں آپ کو مثال دوں، کچھ عرصہ پہلے میں نے نیٹ کے اوپر ایک ریسرچ پڑھی، آج تک شاید ہمارے مسلم معاشروں کے اندر بھی یہ سوچ تھی اور یورپ کے اندر بھی سوچ ہے کہ جو آدمی داڑھی رکھتا ہے اس کا چہرہ بیکٹیریاز، ڈینجرس بیکٹیریاز کے حوالے سے مرکز ہوتا ہے، اس کا چہرہ اور اس کی داڑھی، یہاں بہت بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو اس یونیورسٹی نے کئی یونیورسٹیوں کے ساتھ مل کر ایک ریسرچ کی، اور داڑھی والے لوگ خواہ وہ مسلمان تھے، خواہ وہ یہودی تھے، خواہ وہ کسی اور مذہب کے تھے، ان کو لیا، اور بہت سے ایسے لوگ لیے جن کی داڑھی نہیں تھی۔ تو جب وہ رزلٹ انہوں نے دیکھے سارا تحقیقات کرنے کے بعد، تو وہ حیران رہ گئے کہ ڈینجرس بیکٹیریاز داڑھی والوں کے چہرے پر بالکل نہیں ہے، اور جن کی داڑھیاں نہیں ہیں ان کے چہرے بھرے ہوئے ہیں۔ تو ایک دینی حکم ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ریزن رکھی ہے، وجہ رکھی ہے۔ تو اس لیے آج یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دین اسلام سائنسی ضابطوں پہ فٹ نہیں آتا، بلکہ وہ سائنسی ضابطوں سے بہت آگے ہے۔ سائنس جو آگے بڑھتی جائے گی انشاءاللہ تو سائنسی ضابطے قرآن کریم اور دین کے مطابق فٹ آتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔